یہ ویڈیو ابو یحییٰ کی ناول جب زندگی شروع ہوگی کا پارٹ 1 ہے۔ اس ناول کے کردار اگرچہ افسانوی ہے لیکن یہ ناول قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھا گیا ہے، تو آپ اس کو غور سے آپ سنیں گے انشاءاللہ تو آپ کو ایک اور ہی زندگی اور ایک اور ہی نظریہ جو ہے آپ کے ذہن میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ پہلا باب، قیامت۔ خبر نہیں اس حال میں کتنے برس، کتنی صدیاں گزر چکی ہے۔ یہ حشر کا میدان اور قیامت کا دن ہے۔ نئی زندگی شروع ہو چکی ہے، کبھی ختم نہ ہونے کے لیے۔ میں بھی حشر کے اس میدان میں گمسم کھڑا خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ میرے سامنے ان گنت لوگ بھاگتے دوڑتے گرتے پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ فضا میں شعلوں کے بھڑکنے کی آواز کے ساتھ لوگوں کو چیخنے، رونے پیٹنے اور آہوازوں کی آوازیں گونج رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو بلا بلا کہہ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، لڑ جھگڑ رہے ہیں، الزام تراشی کر رہے ہیں، آپس میں گتم گتا ہے۔ کوئی سر پکڑے بیٹھا ہے، کوئی منہ پر خاک ڈال رہا ہے، کوئی چہرہ چھپا رہا ہے، کوئی شرمندگی اٹھا رہا ہے، کوئی پتھروں سے سر ٹکرا رہا ہے، کوئی سنا کو بھی کر رہا ہے، کوئی خود کو کوس رہا ہے، کوئی اپنے ماں باپ، بیوی بچوں، دوستوں اور لیڈروں کو اپنی اس تباہی کا ذمہ دار ٹھہرا کر ان پر برس رہا ہے۔ ان سب کا ایک ہی مسئلہ ہے، قیامت کا دن آ گیا ہے اور ان کے پاس اس دن کی کوئی تیاری نہیں۔ اب یہ کسی دوسرے کو الزام دیں یا خود کو برا بلا کہیں، ماتم کریں یا صبر کا ہاتھ تھامیں، اب کچھ نہیں بدل سکتا۔ اب تو صرف انتظار ہے کائنات کے مالک کے ظہور کا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا اور عدل کے ساتھ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ یکایک ایک آدمی میرے قریب چلا آیا۔ ہائے، اس سے تو موت اچھی تھی، اس سے تو قبر کا گڑھا اچھا تھا۔ میں ارد گرد کی دنیا سے بالکل کٹ چکا تھا کہ یہ چیخنما آواز مجھے سوچ کی وادیوں سے حقیقت کے اس میدان میں لے آئی جہاں میں بہت دیر سے گمسم کھڑا تھا۔ لمحہ بھر میرے ذہن میں ابتدا سے انتہا تک سب کچھ تازہ ہو گیا۔ اپنی کہانی، دنیا کی کہانی، زندگی کی کہانی، سب فلم کی ریل کی طرح میرے دماغ میں گھومنے لگی۔ اس بھیانک دن کے آغاز پر میں اپنے گھر میں تھا۔ اس گھر کا محل وقوع خارجی دنیا سے کسی شخص کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ایک ظاہر بھی نظر کے لیے یہ گھر قبر کا ایک تاریک گڑھا، مگر دراصل یہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ جسے اندر سے نہیں کھولا جا سکتا۔ مجھے اس دروازے کو کھولنے میں کوئی دلچسپی تھی بھی نہیں، کیونکہ میں اس دروازے سے گزر کر برزخ کی اس دنیا میں داخل ہو چکا تھا جس میں میرے لیے ختم نہ ہونے والی راحت تھی۔ اس روز مجھ سے میرا ہمدم نذیرہ اور میرا محبوب دوست صالح ملنے آیا ہوا تھا۔ صالح وہ فرشتہ تھا جو دنیا کی زندگی میں میرے دائیں ہاتھ پر رہا۔ اس کی قربت موت کے بعد کی زندگی میں میرے لیے ہمیشہ باعث طمانینت رہی تھی، اور آج بھی ہمیشہ کی طرح ہماری پرلطف گفتگو جاری تھی۔ دوران گفتگو میں نے اس سے پوچھا، یار یہ تو بتاؤ تمہاری ڈیوٹی میرے ساتھ ہی کیوں لگائی گئی ہے؟ بات یہ ہے، اس نے کہا، عبداللہ، میں اور میرا ساتھی دنیا میں تمہارے ساتھ ڈیوٹی کیا کرتے تھے۔ وہ تمہاری برائیاں لکھتا تھا اور میں تمہاری نیکیاں لکھتا تھا۔ تم مجھے 2 منٹ تک بھی فارغ نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی اللہ کا ذکر، کبھی اللہ کی یاد میں آنسو، کبھی انسانوں کے لیے دعا، کبھی نماز، کبھی اللہ میں خرچ کی راہ میں خرچ کرنا، کبھی خدمت خلق۔ کچھ اور نہیں تو تمہارے چہرے پہ ہمہ وقت دوسروں کے لیے مسکراہٹ رہتی تھی، اس لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا ہی رہتا تھا۔ تم نے مجھے تکا کر ہی مار ڈالا تھا، لیکن ہم فرشتے تم انسانوں کی طرح تو ہوتے نہیں کہ برائی کا بدلہ برائی سے دے، اس لیے تمہاری اس برائی کے جواب میں دیکھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارا خیال رکھتا ہوں۔ صالح نے انتہائی سنجیدگی سے میری بات کا جواب دیا۔ میں نے اس کی بات کے جواب میں اسی سنجیدگی کے ساتھ کہا، تم سے زیادہ برائی میں نے الٹے ہاتھ والوں کے ساتھ کی تھی۔ وہ میرا گناہ لکھتا مگر میں اس کے بعد فوراً توبہ کر لیتا، پھر وہ بیچارہ اپنے سارے لکھے لکھے کو بیٹ مٹاتا اور پھر مجھے برا بلا کہتا کہ تم نے مٹوانا ہی تھا تو لکھوایا ہی کیوں تھا۔ آخرکار اس نے تنگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس شخص سے میری جان چھڑائے، اس لیے موت کے بعد اب تم میرے ساتھ رہتے ہو۔ یہ سن کر سارے ہنسنے لگا اور بولا، فکر نہ کرو، حساب کتاب کا وقت وہ پھر آ جائے گا۔ قانون کے تحت ہم دونوں مل کر ہی تمہیں اللہ کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ بات کہتے کہتے اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے آثار نمودار ہوئے
اور وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا اور سر جھکا کر ایک خاموشی میں ڈوب گیا۔ میں نے اس کا یہ انداز نہ دیکھا تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے سر اٹھایا، اس کے چہرے سے ہمیشہ رہنے والی شگفتگی اور مسکراہٹ رخصت ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ خوف و حزن کے سائے نے لے لی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولا، عبداللہ، اسرافیل کو حکم مل چکا ہے، خدا کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے، اہل زمین کی مہلت ختم ہو گئی ہے، تم کچھ عرصہ مزید برزخ کے اس پردے میں خدا کی رحمتوں کے سائے میں رہو گے، مگر میں اب رخصت ہو رہا ہوں۔ اب جب میں تم سے اس وقت ملوں گا جب زندگی شروع ہوگی، تمہاری آنکھ کھلے گی تو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہوگا، میں اس روز تم سے دوبارہ ملوں گا۔ زندگی کے ہنگامے جاری تھے، بازاروں میں وہی چہل پہل اور گہما گہمی تھی۔ نیو یارک، لاس اینجلس، لندن، پیرس، شنگھائی، دلی، ماسکو، کراچی، لاہور، ہر جگہ رونق کے میلے لگے ہوئے تھے۔ رات کو دن کر دینے والی سیلابی روشنیوں میں 2020 کرکٹ میچ اور فٹ بال ورلڈ کپ کے مقابلے، ان کو دیکھتے اور تالیاں بجاتے تماشائی۔ پب اور بار میں شراب پیتے اور کلبوں میں اسٹرپٹیز دیکھتے بدمست لوگ، ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی ایکشن اور تھرل فلموں میں اداکاراؤں کے جلوے اور ان جلووں کے شوقین تماشبین، فلموں، ڈراموں، اسٹیج، ٹی وی، بیلے ڈانس اور فیشن شوز میں ترکتی مٹکتی اپنے جسم کی نمائش کرتی ماڈلز اور اداکارائیں، اور اس نمائش سے اپنی تجوریاں بھرتے سرمایہ دار، نئے دور کے نئے فاتحین عالم، ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مالکان، اور ان کو اپنا علم و ہنر بیچ کر اپنے مستقبل کے خواب بننے والے باصلاحیت نوجوان، میڈیا کی چمک دمک، صحافت کے مرچ مسالے اور بازار سیاست کے مان نہ پڑنے والے مکر و فریب کے ہنگامے، بازاروں میں گھومتے اور خریداری کرتے مرد و خواتین اور ان کو بلاتی وجاہتی دکانیں اور دکاندار، امراء کے عشقدوں میں گونجتے ساز و آواز، غرباء کے جھونپڑوں میں فقر و افلاس، شادیوں کی تقریبات میں خوشی کے نغمے، جنازوں اور اسپتالوں میں غموں کے سائے، خدا کے نام پر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے اہل مذہب، غریبوں اور ان کے مسائل سے ہمیشہ کی طرح بے نیاز اہل ثروت۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔